بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے اہم ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے۔ جس طریقے سے نماز کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، ان کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاکی اور صفائی کے، کہ جو آدمی اپنا مال کا ایک حصہ غریبوں، یتیم اور مسکینوں کے لیے نکالتا ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے اس کا مال اور اس کا نفس دونوں پاک ہو جاتے ہیں اور مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کا مال اور نفس ناپاک ہو جاتے ہیں اور مال غیر محفوظ ہوتا ہے اور نفس بھی گندا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نفس کے اندر احسان فراموشی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت سے زیادہ مال دے کر جو احسان کیا ہے، اس احسان کو بھلا دیتا ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو تو اس وقت میں دل میں تکلیف ہونے لگتی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ ان کے مالوں سے زکوٰۃ نکال کر ان کو اور ان کے مالوں کو پاک و صاف کرو۔ یہ اللہ کے احکامات ہیں زکوٰۃ کے متعلق۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم، کہ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے بلکہ اس کو جمع کر کے رکھیں گے، ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ اس مال کو قیامت کے دن آگ میں تپایا جائے گا اور ان کے پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ کا حکم سمجھ کر ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ اب رہی بات زکوٰۃ کن چیزوں کی ادا کی جائے۔ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے چاندی کی اور سونے کی، مال تجارت کی اور مویشیوں کی، ان سب کی زکوٰۃ ہے۔ اور نصاب چاندی کا اس وقت کے لحاظ سے 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام ہے، اور سونے کا نصاب اس وقت کے لحاظ سے 8 تولہ 7 گرام 480 ملی گرام ہے۔ اور مال تجارت کی قیمت اگر چاندی کے نصاب کے برابر ہو جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ رہی بات مویشیوں کی، مویشیوں میں 3 قسم کے جانوروں کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے: اونٹ، گائے، بیل اور بکریوں کی۔ اونٹ کا نصاب 5 ہے، 5 سے کم اونٹوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر 5 ہو جائیں تو اس میں ایک بکری 1 سال کی دینا پڑے گا۔ اور گائے بیل میں 30 اس کا نصاب ہے، 30 سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں، اگر 30 ہو جائے تو 1 سالہ گائے دینا پڑے گا۔ اور بکریوں کا نصاب 40 ہے، 40 سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں، 40 ہو جائے تو اس میں ایک بکری 120 بکریوں تک ہر سال ادا کرتے رہنا پڑے گا۔ اور یہ جانوروں پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہے جب کہ یہ جانور صائمہ ہوں۔ صائمہ کہتے ہیں سال کا اکثر حصہ جنگلات سے چر کر اپنا گزارا کرنے والے جانوروں کو، اور ان جانوروں کو پالنے کا مقصد دودھ لینا یا ان کی نسل بڑھانا یا شوقیہ کے طور پر پالا گیا ہو۔ اس کے برخلاف وہ جانور جو سال بھر گزارا جنگل سے چر کر نہیں کرتے بلکہ ان جانوروں کو گھر میں رکھ کر گھاس لا کر انہیں کھلایا جاتا ہے، یا ان جانوروں سے ہل چلانے کے لیے ان کو رکھا گیا ہے یا ان پر سواری کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، تو ایسے جانوروں پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اب رہی بات سونا اور چاندی کی۔ سونا اور چاندی دونوں کا نصاب کو مکمل پہنچنا ضروری نہیں ہے زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے۔ کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، دونوں کو ملا کر چاندی کا نصاب پورا ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سونا نہیں ہے، صرف چاندی ہے، اس کے ساتھ نقد رقم ہے، پیسے ہیں، ان دونوں کو ملانے سے اگر چاندی کا نصاب پورا ہوتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور سونا چاندی چاہے کسی بھی صورت میں ہو، سونا چاندی اگر زیور کی شکل میں ہو تو بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ البتہ سونا چاندی اگر رہن پر رکھے گئے ہوں تو رہن پر رکھنے والے اور جس کے پاس رہن رکھی گئی ہے ان دونوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ رہن رکھنے والے پر اس لیے نہیں ہے کہ وہ مالک تو ہے لیکن اس کے پاس قبضہ نہیں ہے، اور جس کے پاس رہن رکھا گیا ہے اس کے پاس قبضہ ہے لیکن اس کے پاس ملکیت نہیں ہے۔ ان دونوں کے نہ ہونے سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور وقت پر زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔